بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے شروع کیا ہے۔ پچھلے ہی جمعے میں 2 آیتیں ہوئی تھیں، ابھی وہی ٹاپک ہے، انہی کا تذکرہ ہے۔ قرآن کہتا ہے فلما جن علیہ اللیل، تو جب ابراہیم پر رات چھا گئی، یعنی جب رات آئی، دن گزرا رات آئی، رأى کوکبا، ابراہیم نے دیکھا ایک ستارہ، قال ھذا ربی، کہا، ستارہ دیکھ کر کے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ابھی عہد طفولیت ہے، بچپنے کا عالم ہے، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے، کیا کہا؟ ھذا ربی، یہی میرا رب ہے، ھذا ربی، یہی میرا رب ہے۔ سوال اصل میں یہ ہے، ستارے کی ربوبیت، ستارے کی خدائی کا اعلان نہیں کر رہے ہیں کہ ستارہ اللہ ہے، نہیں، وہ جو ماحول تھا، اس ماحول پورا انشاءاللہ پوری بات ابھی تفسیر میں بیان کروں گا۔ قال ھذا ربی، ابراہیم نے کہا یہی میرا رب ہے، یہ انداز تھا۔ فلما آفل، تو جب ستارہ غروب ہو گیا، قال، ابراہیم نے کہا لا احب الآفلین، میں غروب ہو جانے والی چیز کو پسند نہیں کرتا، میں ڈوب جانے والی چیز کو نہیں چاہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود بن کنعان کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ نمرود کے باپ کا نام کنعان تھا، نمرود بن کنعان کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ آگے کہتے ہیں اور نمرود یہ پہلا بادشاہ ہے کہ جس نے اپنے سر پر تاج رکھا۔ نمرود سے پہلے بادشاہوں نے اپنے سر پر تاج نہیں رکھا تھا، یہ طریقہ ایجاد کیا نمرود نے، اپنے سر پر شاہی تاج رکھا۔ اور کیا کیا؟ ودعا الناس الی عبادتہ، اور لوگوں کو، عوام کو اپنی عبادت کی دعوت دی۔ میں بادشاہ تو بادشاہ نا، میں رب ہوں، مجھے پوجو، مجھے سجدہ کرو۔ اور اس کے دربار میں، نمرود بن کنعان کے دربار میں کاہن لوگ رہا کرتے تھے، اور منجم لوگ، یعنی ستارہ دیکھ کر کے حالات اور گردش، کیا واقعہ ہوگا اور کیا ہوگا، یہ سب بتلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب رہا کرتے تھے۔ تو کاہنوں اور نجومیوں نے کہا ایک دن نمرود سے، حضور ہم لوگوں کے علم میں یہ بات آ رہی ہے، اب ستارے بتا رہے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بچہ کیا کرے گا؟ یغیر دین اہل الارض، زمین والوں کے دین کو تبدیل کر دے گا، انقلاب برپا کر دے گا وہ بچہ۔ وَيَكُونُ هَلَاكُكَ وَزَوَالُ مُلْكِكَ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس بچے کے ہاتھوں آپ کی ہلاکت ہوگی اور آپ کی سلطنت تہس نہس ہو جائے گی۔ پھر واقعہ سے واقعہ دوسرا جوڑتے ہیں۔ فقال سدی، امام مفسر سدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نمرود نے خواب بھی دیکھا تھا، نجومیوں نے اور کاہنوں نے اس کو بتلایا، اور ٹھیک اسی کے مطابق نمرود نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ نمرود خواب میں دیکھ رہا ہے کأن کوکبا طلعا، کہ ایک ستارہ ہے، ایک ستارہ آسمان میں طلوع ہوا، فذهب بضوء الشمس والقمر، اتنی لائٹ، اتنا نور، اتنی روشنی اس ستارے میں تھی کہ اس ستارے کی روشنی سے چاند اور سورج کی شعاعیں، کرنیں اور اس کی روشنی مدھم پڑ گئی، پھیکا ہو گیا چاند اور سورج، کس کے آگے؟ ستارے کے آگے۔ یہ خواب دیکھ رہا ہے کون؟ نمرود۔ اب یہ خواب جب دیکھا تو کہنے ففزع من ذلک فزعا شدیدا، بہت گھبرایا، نمرود بہت گھبرا گیا
جب اٹھائے گھبرا کر کے ہم نے یہ خواب دیکھ لیا اور ہمارے نجومیوں نے پہلے بتلا بھی دیا تھا. اب اس نے کیا کیا؟ فدعا السحرۃ، تمام کاہنوں اور تمام جادوگروں کو بلایا، اعلان کر دیا میری قلمرو میں، میرے ملک میں جتنے جادوگر ہیں اور درباری جادوگروں اور درباری کاہنوں کے علاوہ جتنے ہیں سب یہاں حاضر ہو جائیں. فرمان شاہی تھا، بادشاہ کا فرمان تھا، سب حاضر ہو گئے. فسألہم عن ذلک، تمام جادوگروں سے کاہنوں سے اس نے خواب کی تعبیر پوچھی. فقالو، تو کہا، ان لوگوں نے کہا ہوا مولود یولد فی ناحیت کا فی هذه السنہ، اس سال ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا اس کے ہاتھوں آپ کی ہلاکت ہو جائے گی اور آپ کا اقتدار ملک چلا جائے گا. وہی بات کہی جو پہلے کاہنوں نے بتلائی تھی. اب دیکھیے قالو، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فامر بذبح کل غلام یولد فی ناحیتی فی تلک السنہ. ہنسی بھی آتی ہے، یہ دنیا دار کافر و مشرک بادشاہ کر بھی کیا سکتے ہیں سوائے جان مروانے کے؟ ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں ٹھیک یہی کام فرعون نے کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہی کام نمرود نے کیا. جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ ہم نے خواب بھی دیکھا اور خواب کی تعبیر بھی یہی آئی، پہلے بھی مجھے بتلایا گیا تھا، کیا حکم دیا؟ جتنے بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے. اللہ اکبر. اور کیا حکم دیا؟ وَأَمَرَ بِعَزْلِ الرِّجَالِ عَنِ النِّسَاءِ. یہ دیکھیے جابرانہ فرمان، تمام شوہر اپنی عورتوں سے الگ ہو جائیں. ہونے کی چیز تھی، ایک گھر کی بات ہے کیا؟ 2-4 افراد کی بات ہے کیا؟ ارے پورے ملک کی بات ہے، اور جو خدا نے متعین کر دیا ہے، مقدر میں لکھ دیا تو ہو کے رہے گا. تم بچوں کی گردن مرواؤ یا زوجین کو باہم الگ کر دو. اور وہ نکلا اپنے قصر عمارت سے اور کہا کہ سارے میری رعایا کے سارے افراد اپنے گھروں سے نکل کر کے میرے ساتھ ہو جائیں. یہ احمقانہ فرمان دیکھیے. الگ کیا بیویوں سے، شوہروں کو کہا میرے ساتھ چلیں ہمیں. اس کو کوئی ضرورت محسوس ہوئی اور اس کے جو وزراء تھے اس کے وزراء میں سے ایک خاص نام آزر، ابراہیم علیہ السلام کا باپ یا چچا، وہ بھی بہت بڑا بت پرست تھا، نمرود کا خاص آدمی تھا. تو کوئی ضرورت پیش آ گئی محل جانے کی. اس نے کہا کہ اے آزر، بلایا آزر کو، میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، تمہیں کو بھیجوں گا، کسی پر اعتماد اطمینان نہیں، اور خبردار اپنے گھر مت جانا. یہ ضرورت ہے، یہ کام ہے کرنا، میرے پاس چلے ہے نا. آزر گیا ان کو بجا لانے کے لیے، اور جب پلٹا ہے تو اس نے کہا کہ جب اتنی دور آئے تو گھر بھی جھانک لیں. انسانوں کے اندر جذبہ تو ہے، اللہ نے رکھا ہے. گھر گیا، جب گھر گیا بیوی کو دیکھا، قربت کر لی اور چلا آیا. یہی قربت سبب اور وجہ بنی ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا سبب. اب اس کے بعد جب ایک زمانے کے بعد لوٹا ہے نمرود سارے لوگوں کو لے کر کے، آزر بھی گھر گئے ہیں. فرمان برقرار ہے، کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو مار ڈالا جائے. دیکھا کہ نشان آ چکے ہیں اور امید سے ہے میری بیوی، اور خود سارے معاملات سے واقف ہے، آزر بھی واقف ہے اور وہ بھی جان رہا ہے. مگر کون باپ چاہے گا، ہے کہ نہیں؟ کون باپ چاہے گا کہ اس کی ہونے والی اولاد کو قتل کر دیا جائے یا ابھی شکم مادر میں مار ڈالا جائے؟ کوئی چاہے گا؟ تو اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ وہ چپکے سے راتوں رات نکل گئیں اور کہتے ہیں کہ پہاڑ کی کوئی کھو تھی، وہیں پہ انہیں ولادت ہوئی. یعنی ابراہیم علیہ السلام وجود میں آئے، اور ڈر بھی ہے کہ کہیں پتہ نہ لگ جائے. افراد چھوٹے ہوئے ہیں، نمرود کے سپاہی گشت ہو رہی ہے. تب چلی آئی، ولادت ہوئی، چلی آئیں. کب تک رہتی گھر بھائی؟ ماں کی ممتا ہے نا. گئی دیکھا کہ بچہ اپنی انگلیوں کو منہ میں لگائے چوس رہا ہے. اب جب چوس رہا ہے انگلی تو دیکھا، نکالا، ایک انگلی سے شہد ٹپک رہی ہے، انتظام غیبی تھا، اور ایک انگلی سے دودھ نکل رہا ہے، بچے کی نشوونما ہو رہی ہے. بہت خوش ہو گئی کہ اب مجھے اب آنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے پتھر سے پھر جو ہے کھو کا منہ بند کیا کہ کوئی درندے وغیرہ نہ آ جائیں.
پھر چلیے سمجھ گئے کہ اب جو ہے معاملہ کچھ اور ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو زمانہ آگے بڑھتا گیا، یہ کبھی کبھی چپکے سے جاتی بچے کو دیکھتی، اور بچہ یعنی ابراہیم علیہ السلام بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے، بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ عام بچے جب سال میں جتنا بڑھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہفتے میں بڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کی اس کھو سے اپنی ماں کے ساتھ گھر آئے، وہ بچے نہیں تھے، وہ چند دن کے چند مہینے کے بچے نہیں تھے کہ پولیس والوں کی نگاہ پر قتل کر دیا جائے، نہیں، وہ جوان ہو چکے تھے۔ یہی کہتے ہیں، یہ جو قرآن میں کی جو آیت ہے، جب باہر آئے ہیں، ابھی جو ہے جوانی کا عالم ہے، وہ جب رات چھا چکی ہے، جب چاند کو دیکھا تو کہا ہاذا ربی، یہی رب ہے، تم لوگ جو پوج رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ قدم قدم پہ دیوی دیوتا رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ چاند کو بھی، سورج کو بھی، اور ستارے کو بھی، اور جتنی بڑی طاقتیں ہیں اللہ کے علاوہ سب کو تم لوگ پوج رہے ہو، یہی تو کہا تھا، یہ چاند کو دیکھا، کہا یہی میرا رب ہے، یعنی تمہارے گمان میں تو نہیں مانتا، یہی میرا رب، تم کہتے ہو کہ میرا رب بھی یہی ہے، یہ مطلب ہے ربی۔ اب ایک سوال پیدا ہوا، ہم نے ترجمہ ایسا کیا ہے مسلمانوں کہ اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ترجمہ میں یہ کرتا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، تو سوال پیدا ہو گیا ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نبی بنانے والا ہے ابھی آگے چل کر کے، اور یہ بات مسلمہ حقیقت ہے، جس فرد بشر کو، جس بہترین انسان کو اللہ نبی بنانے والا ہوتا ہے، اللہ کے علم میں یہ بات طے ہوتی ہے کہ نبوت کا اعلان کرانے سے پہلے بھی، حتیٰ کہ ابھی بچہ ہے اور سن شعور کو پہنچا میرا یہ بندہ، ابھی آگے چل کر کے میں اس کو نبی بناؤں گا، نبوت کا اعلان کراؤں گا، تو عہد طفولیت میں بھی، بچپنے کے عالم میں بھی، اور عہد شباب جوانی میں بھی، یعنی نبوت کے ملنے سے پہلے بھی وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتا، کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ اللہ کی علم میں یہ بات ہوتی ہے، بالکل جو ہے پاکیزہ ہوتا ہے، یعنی عام ماحول سے ہٹ کر کے وہ بچہ یا نوجوان جو آگے چل کے نبی ہونے والا ہوتا ہے، وہ پاکیزگیوں کی مورتی ہوا کرتا ہے، اور اس سے گناہ ہوتا ہی نہیں۔ تو جب ایک چھوٹا سا گناہ نہیں ہوتا، نبی سے نبوت ملنے سے پہلے بھی اللہ کی یہ بات طے ہوتی ہے، تو پھر جو ہے اتنا بڑا گناہ، عام گناہ سے پاک نبی جو آگے چل کر ہوگا تب پہلے بھی اور بعد میں تو معصوم ہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اتنا معاذ اللہ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، کیا گناہ؟ شرک کر رہے ہیں۔ سوال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ شرک کر رہے ہیں، یہ میرا رب ہے، تو کہتے ہیں نہیں، یہ خبر تھوڑے دے رہے کہ یہ میرا رب ہے، یہ سوالیہ جملہ ہے، سوالیہ جملہ ہے، میری قوم یہی میرا رب ہے، جس کو تم کہتے ہو کہ ہاں ہمارا بھی رب ہے، تمہارا، یہی میرا رب ہے۔ ایک آیت ہوئی